السلام علیکم دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پیاری بچیوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے 4 چیزیں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ ان 4 چیزوں پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا تو بنائے گا، لیکن بعد مرنے کے جو آخرت والی زندگی ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ جو ہے آپ کا حشر جو کرے گا وہ ولی اور اولیاؤں کے ساتھ کرے گا۔ اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ نمبر 1، رزق حلال، نمبر 2، بول میں سچائی، نمبر 3، اخلاق میں بلندی، اور نمبر 4، امانت کو پورا پورا ادا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو اور امانت کو پوری طرح ادا کرتا ہو۔ اور حلال روزی کو جو ہے دوستو اسلام میں 1 نمبر پر رکھا گیا ہے۔ حلال روزی جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب اللہ کا بندہ نکلتا ہے حلال روزی کمانے کے لیے اور وہ روزی کما کر جب اپنے پریوار میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے بیوی بچوں میں جب واپس آتا ہے تو اس دن وہ جو بھی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ آنکھوں سے کرے، زبان سے کرے، کانوں سے کرے، ہاتھوں سے کرے، پیروں سے کرے، الحمدللہ اتنی برکت رکھی ہے اللہ نے حلال روزی میں کہ وہ حلال روزی کی برکت سے جو ہے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ غلط سلط میسج بہت آ رہے ہیں، تو میں اپنے جو ہے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پیارے بچوں سے اور اپنی بہن اور بچیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اور بلکہ میں ان سے درخواست کروں گا جو ہے اس چیز کی کہ اللہ کے واسطے جو ہے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ لوگ کوئی ویڈیو بناتے ہیں، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، تو دیکھیے میسج جو ہے اچھا جانا چاہیے، لوگوں کے بیچ میں اچھا میسج جانا چاہیے، صلح رحمی والا ہو، پیار محبت والا ہو، انسانیت کو بڑھاوا دینے والا ہو، ہدایت کا ذریعہ اس کے اندر چھپا ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچا کے اچھائیوں کی طرف لے جانے والا ہو۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے وہ جو اچھی باتیں ہوا کرتی تھیں ان کو جو ہے اپنے پاس رکھتے تھے، اور جو بری باتیں ہوا کرتی تھیں ان کو اس کان سے سنتے تھے اور اس سے نکال دیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے جو ہے اثرات جو ہے سماج پہ غلط پڑتے ہیں۔ کہ دیکھیے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اگر ہمیں دیش میں رہنا ہے تو ہم کو دیش کا اچھا ناگرک بن کر رہنا ہے۔ ہر انسان کا جو ہے یہ اصول ہونا چاہیے جو ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھیے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کسی یہودی نے جو ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کہا، آپ نے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، آگے 20 صحابہ اور بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس سے جو ہے فساد پھیلے گا۔ دوستو امت محمدیہ کا کام جو ہے وہ دلوں کو جوڑنا ہے، دلوں کو توڑنا نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، ان کو برائیوں کی طرف نہیں ڈھکیلنا ہے، بلکہ برائیوں سے بچا کر ان کو اچھائیوں کی طرف لانا ہے۔ دوستو یہ ہر انسان کا فرض ہے جو ہے، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے
اب کوئی نبی نہیں دوستو، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں جو ہے، تو یہ کام جو ہے اس امت کا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھیے کہ کوئی بھی جو ہے الٹا سیدھا میسج نہ دیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اپنے ان بچوں سے، بچیوں سے، کہ وہ جو میسج دیتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ دیکھیے قرآن کو جلا دیا گیا، بھائی آپ جو ہے کیا فساد کرانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی آسمانی کتاب ہے، ارے اس سے بڑھ کے کون ہے دنیا میں جو ہے؟ سارے جہاں کو بنانے والا وہ ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ ان للہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی کھلی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے۔ کہ بھائی فلاں جو ہے یوں کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، فلاں یوں کہہ رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو جو ہے بالکل جو ہے آپ جو ہے بالکل قطعی جو ہے توجہ مت دیجیے، توجہ دیجیے اچھائی کی طرف۔ ایک بزرگوں کی کہناوت ہے کہ اپنے آپ کو ایسی جگہ بٹھاؤ، اپنے آپ کو ایسی جگہ بیٹھنے کا عادی بناؤ یہاں سے رو کے اٹھو، ایسی جگہ مت بیٹھو یہاں سے ہنس کے اٹھو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کو ہم لوگ جو ہے کب تک فرقوں میں بانٹتے رہیں گے کہ بھائی فلاں پٹھان ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں ملک ہے؟ تو یہ دیکھیے مومن کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ چیز جو ہے مسلمان کی ثقافت کے خلاف ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایمان والا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو بھائی یہ جو فرقہ پرستی ہے کہ فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں بہادی ہے، وہ بلوچی ہے، اور وہ، تو بھائی اللہ کے واسطے ان چیزوں کو بند کریں، جوڑ پیدا کریں، جوڑ توڑ نہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے اور ہمارا انٹروڈکشن کیا ہے۔ ہماری پہچان ہے کہ ہم بندے ہیں رب العالمین کے۔ کیا پہچان ہے؟ کہ ہم بندے ہیں رب العالمین کے اور امتی ہیں رحمت العالمین کے۔ اللہ اکبر! جنہیں اللہ نے جو ہے ساری کائنات کا جو ہے رحمت العالمین بنا کے بھیجا، چرند ہوں، پرند ہوں، بلوں میں رہنے والے موجی جانور ہوں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، درخت ہوں، پیڑ پودے ہوں، سب اللہ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا۔ کما بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی، اور سب سے افضل اور بہتر جو ہے وہ انسان کو بنایا۔ دوستو آج ہمیں ہر چیز کی قدر ہے اور ہر چیز کی قیمت کا ہم قیمت کے بارے میں جانتے ہیں کہ بائک کتنے کی آتی ہے، کار کتنے کی آتی ہے، اور ہوائی جہاز کتنے کا آتا ہے۔ اگر کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں تو صرف اپنی ویلیو اور اپنی قدر بھولے ہوئے ہیں۔ اس روئے زمین پہ جو ہے سب سے قیمتی چیز جو ہے دوستو، معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز جو ہے اس رب العالمین نے جو بنائی اور بنانے کے بعد اس روئے زمین پر اتاری، وہ ہے انسان۔ باقی ہر چیز کو انسان نے بنایا ہے، یعنی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور پوری کائنات کا نظام جو ہے اللہ نے اس کے حوالے کر دیا۔ دوستو انسان نے لوہے پہ محنت کی تو ہوائی جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دیا، لوہے پہ محنت کی، دیکھیے ٹرین بنا کے اس کو جو ہے چلا دیا جو ہے۔ تو ہر چیز پہ جو ہے ہم جو ہے جس چیز پہ بھی محنت کرتے ہیں دوستو وہ وجود میں آتی ہے۔
تو اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے وہ ہے ایمان، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے چہیتے اور لاڈلے نبیوں کو مرتے دیکھا، کٹتے دیکھا اور سولیوں پر چڑھتے دیکھا، مگر ایمان کو مٹتے نہیں دیکھا۔ دوستو بزرگوں، ایک ایمان والا اتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا اللہ ایسے ہی دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہماری جو پہچان ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم بندے ہیں رب العالمین کے اور امتی ہیں رحمت العالمین کے۔ دیکھیے دوستو، اللہ کے رسول جو ہے جب مدینہ کے اندر آئے، کیسے لوگوں میں آئے؟ جن پر کوئی حکمران حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی ان کو پاس بٹھاتا نہیں تھا، کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، ایسے لوگوں پہ اللہ کے رسول نے محنت کی۔ جب محنت کی تو پھر ان کے ایمان بنے۔ اگر اس روئے زمین پر کوئی چیز سیکھنے کی ہے تو وہ ایمان ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا۔ کیا فرمایا؟ پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور بعد میں قرآن سیکھا۔ یہ میسج ہے امت کے لیے، جس چیز پر محنت کریں گے وہ وجود میں آتی ہے، اور ایمان تو ہمیں گھر بیٹھے مل گیا ہے۔ ہم سے قربانیاں نہیں مانگی جا رہی، ہم سے تو صرف نقل و حرکت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قربانی دینے والے تو گئے، چلے گئے وہ۔ دیکھیے دوستو عزیزوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ نے جو سکون، چین، دلوں کا سکون اور چین جو ہے، گھروں کی خوشحالی، صحت اور تندرستی اور گھروں کی خوشحالی اور کاروبار کا نظام، سب کچھ جو ہے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے۔ دوستو، جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت کو بھی چمکائیں گے۔ کسی اچھے آدمی کی تلاش مت کرنا، کسی اچھے آدمی کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے تمہارے اس کام سے کسی کی تلاش ختم ہو جائے۔ کہتے بھی بہت ہیں، سنتے بھی بہت ہیں، مگر عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امت محمدیہ میں جوڑ پیدا فرما، یا اللہ جوڑ پیدا فرما، پوری امت میں مسجدوں کو آباد فرما، بد دینی کو ختم فرما، دین کی آب و ہوا کو عام فرما، امت میں دین کے دائی اور سنت کی شیدائی پیدا فرما۔ یا اللہ جھوٹ کفر نافرمانی سے ہمیں کرائیت عطا فرما، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی غفرت فرما دے، اور جو موجود ہیں انہیں نیک ہدایت و صلاحیت نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل قبول فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، ورحمتک رحمت العالمین، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔